बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे सुपर स्टार्स, हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ईद पाकिस्तान में ही मनाएंगे अब, और जल्द ही वो अपने प्यारों के दरमियान होंगे, पाकिस्तानियों के साथ होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त खबर आई है और लोग मुबारकबादें दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया, सुपर 8 मरहले के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका, क्योंकि अगर मगर का चक्कर था और अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान जो मैच था वो जनाब हो ही नहीं सका। बारिश की वजह से वो मैच ही नहीं हो सका और पॉइंट्स उनको बराबर मिल गए। और उसके बाद जनाब अब पाकिस्तान बाहर हो गया है। अब यह है कि जी अमेरिका आगे चला जाएगा सुपर 8 में, भारत आगे चला जाएगा और पाकिस्तानी टीम आएगी वापस। इसके साथ ये बात भी की जा रही है कि जिन लोगों ने प्लान्स बनाया हुआ था, हमारे क्रिकेट ऑफिशियल्स, बड़े बड़े सरकारी लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ छुट्टियां अमेरिका गुजारना चाह रहे थे और वहाँ जाकर जनाब सरकारी खर्च पर भी या अपने खर्च पर भी जा सकते थे और वहाँ जाकर क्रिकेट से महसूस होना चाह रहे थे, उनके लिए भी खबर है कि अब वो नहीं जाएंगे और वो यहीं अपनी छुट्टियां गुजार सकते हैं और यहाँ पर ईद मना सकते हैं। तो हमारे खिलाड़ी जनाब सुपरस्टार्स जो हैं वो जल्द वापस आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। और इसमें वजह क्या है, ये पाकिस्तान के हमारे सुपरस्टार्स जो हैं ये जल्द वापस क्यों आ रहे हैं, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इसमें सिर्फ प्लेयर्स का एक कसूर है या और कौन कौन लोग शामिल हैं और इस पर क्या बहस हो रही है, क्या चीज़ें हैं, अंदर की बातें क्या हैं, वो भी हम बात करते हैं। लेकिन दूसरी खबर भी साथ सुन लीजिए कि पुलिस इस वक्त पाकिस्तान में फुली ट्रेंड कर दी गई है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। भरपूर तरीके से उनको शेलिंग करनी आ गई है, लोगों को ज़ख्मी करना आ गया है, लोगों को ज़दोकोब करना आ गया है, घरों में छापे मारने आ गए हैं, ऐसे से काम करने आ गए हैं कि अब पाकिस्तान में डाकुओं की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि चादर चार दीवारी का तकद्दुस, रात को जाकर छापे मारने, लूट मार करनी, CCTV फुटेज ले जानी है, ये काम अब इस वक्त पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आमिर मुगल भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा लिया में चौक आज़म, वहाँ से बड़ी हौलनाक खबरें आई हैं। लोग बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं कि वहाँ पर DPO साहब बड़े ज़बरदस्त हैं और वो बिल्कुल आगे IG बनने के लायक हैं, क्योंकि अभी कोई सवाल कर रहा था IG पंजाब से, कोई साफ़ी था, उसने बड़ी जुर्रत दिखाई है कि कहीं वो भी ना लापता हो जाए। उसने कहा जी आपके दौर में बहुत लोग लापता हुए हैं। IG साहब बड़े आराम से कह देते जी वो अब हमें ट्रेस करने के लिए ना वो मसला है, अदालत ने रोका हुआ है, हम नहीं कर सकते। अच्छा, 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं फ़ौरन अभी भी साल बाद भी जनाब वो ट्रेस हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और वही ट्रैकिंग हो रही है। लेकिन आप लापता अफराद को IG साहब ट्रैक नहीं कर पाते, कहते हैं हमें वक्त दे दें और फिर उसके बाद आपको पता ही क्या होता है। इमरान रियाज आप देखिए वो भी लापता रहे और यही IG साहब थे जो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे और अचानक फिर इमरान रियाज साहब अपने घर पहुँचे थे। अब बात यह है कि इमरान रियाज कहते हैं मुझे इतना दुख हुआ इस बात पर, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे ये बिल्कुल यानी एक तरह से यकीन था कि मुझे पकड़ेंगे, थोड़ी शराइत रखेंगे, कुछ कमिटमेंट्स लेंगे, हज से नहीं रोक सकते, इतना कोई नहीं गिर सकता, इतना अबू जहल कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पुलिस वाले भी आकर रोते थे कि जी हमारे लिए बद्दुआ ना दीजिएगा, हम मजबूर हैं, नौकरी के हाथों मजबूर हैं, और रोते थे। लेकिन फिर पुलिस वाले ने आकर बताया जी आपकी फ़्लाइट चली गई है। तो कहते उस वक्त तक मुझे ये यकीन था, मेरा एहराम ज़बरदस्ती उतरवाया गया, मैं तो तैयार था, मुझे ये था नहीं जाने देंगे, मुझे आखिर में जाकर अंदर बिठा देंगे फ़्लाइट में कि जी बस ये आप ये देख लें, ये कमिटमेंट्स हैं, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे वैसे। तो वो इस पर दुख का इजहार कर रहे हैं। आप देखें कि वहाँ पर लिया में जो कुछ हुआ है, इतनी शेलिंग हुई है, हवाई फायरिंग हुई है, रबर के बुलेट्स चले हैं, सीधे फायर भी कह रहे हैं वहाँ पर लोग, वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सीधी फायरिंग भी की गई है। और इसमें बकौल हमाद अजहर साहब के और वहाँ जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका ये कहना है कि कर्नल रिटायर्ड शुएब अमीर अवान का भतीजा शेल लगने से ज़ख्मी हुआ है। इसकी अब तस्वीर और वीडियो भी शेयर की जा रही है इस नौजवान की कि ये पुलिस ने जो पुरअमन रैली पर शेलिंग की है, फायरिंग की है, इसमें MPA हैं कर्नल शुएब अमीर अवान, इनका भतीजा शेल लगने से ज़ख्मी हो गया। हमाद अजहर ने ये ट्वीट किया है। इसके साथ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, और ये कहते हैं लिया में PTI की पुरअमन रैली पर पुलिस की भारी शेलिंग से MPA कर्नल शुएब अमीर अवान का भतीजा बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। पुरअमन एहतजाज करना कौन सा जुर्म है जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा है। ये वीडियो भी है मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा नहीं सकता कि उसमें बहुत ज़्यादा वो खून बह रहा है और उसके तमाम कपड़े जो हैं वो ख़राब हो गए इस नौजवान के, वो नीचे बैठा हुआ है और लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि क्या है। अहमद बड़ाइच बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि जी जो मकामी अफराद हैं वो कह रहे हैं कि ये कर्नल साहब का बेटा भतीजा है जो ज़ख्मी हुआ है। इमरान खान की रिहाई के लिए PTI ने एहतजाज किया है और इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हुआ है। अलबत्ता एहतजाज के कुछ असरात ज़रूर इस तरह से भी आ रहे हैं कि
آپ یہ دیکھیے کہ رہائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اسی میں امجد نیازی صاحب آخر کار اب کافی طویل عرصے کے بعد ان کو رہائی مل ہی گئی ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے امریکہ سے ہماری ٹیم کو بھی رہائی مل گئی ہے کہ آ جائیں آپ عید کر لیں یہاں پر، تو مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی شعیب اختر صاحب کو بڑی بھاری رقم دی گئی ہوگی، اور انہوں نے اتنی تعریفیں کیں شہباز شریف کی اور جناب عطا تارڑ صاحب کی، کہ جناب وہ پاکستان آگے نہیں پہنچ سکا، وہ سارا کچھ ہی کانٹریکٹ اور یہ اور وہ کیا آگے میچز اب پاکستانی کون دیکھے گا، وہ انٹرسٹ تو ختم ہو گیا، تو بالکل ان کا فارغ ہو گیا اور لوگ اب میچ ہی نہیں دیکھیں گے، تو وہ ساری کہانی ختم ہو گئی۔ اب زور اس پر ہے کہ بابر اعظم کو کسی طرح سے ٹیم سے نکال دیا جائے، پوری ایک کیمپین بنائی جا رہی ہے بابر اعظم، جیسے سارا قصور ہی بابر اعظم کا ہے۔ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا گیا، اس کے بعد گروپنگ کا ٹیم میں زیادہ آغاز ہوا، اب گروپنگ بھی ہو رہی ہے ٹیم میں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح پچھلے کچھ عرصے میں ہماری کوئی چیز نہیں بچی، اور اس میں کرکٹ بھی تباہ کر دی گئی، اور اب گروپس ہیں، پاور پالیٹکس چل رہی ہے وہاں پر، اور کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو نگران سیٹ اپ تھا اسی کا رول چلتا جا رہا ہے، جس میں آپ کو نظر آتا ہے وہاب ریاض بھی ہیں، پی سی بی چیئرمین جناب محسن نقوی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ یہاں پر بھی بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بڑی سرجری ہوگی، اب بڑی سرجری کیا صرف یہ ہے کہ بابر اعظم کو باہر نکال دیا جو پاکستان کا ٹاپ بیٹسمین ہے، تو دیکھ لیں جی اس کو باہر کر کے آپ بڑی اچھی ٹیم بنا لیں گے تو کر لیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ تو یہ اب بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہوا ہے یہ صرف کرکٹ ٹیم کے لیے ہی سزا نہیں ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اب لوگ بے رخی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو ہمارے ہاں باقی سپورٹس کے ساتھ ہوا، ہاکی کے ساتھ ہوا، والی بال کے ساتھ ہوا، حتیٰ کہ اسکواش کے ساتھ ہوا۔ لوگ اب ان سے نہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہیں پر اچھا جی کوئی اسکواش کا ٹورنامنٹ، کوئی ہاکی کا ٹورنامنٹ، کوئی جناب والی بال کا، ان میں ہم ایک دور میں اچھے ہوتے تھے، کہیں تو ہم ورلڈ چیمپئن تھے، تو یہ کوئی جناب کہیں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون جیت رہا ہار رہا ہے۔ اب کرکٹ میں بھی اس طرح ہونے لگا، اچھا باہر ہو گیا پاکستان، چلو جی ہونا ہی تھا، اچھا ہی ہوا ہے جی، یہاں کر لیں گے، کون ہے جناب، کون ٹیم میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگ بات ہی نہیں کریں گے، یار ہمیں پتہ ہے اس نے کون سا جیتنا ہے، بس چھوڑ دو۔ اور جب یہ ایک دفعہ ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہاکی میں اگر کوئی جیت ملتی بھی ہے تو کہیں کوئی بات کرتا ہے، اسکواش میں کہیں کوئی جیت ملتی ہے کوئی بات کرتا ہے، تو وہ ختم ہو گئی کہانی۔ اس طرح ٹیبل ٹینس میں بھی ایک دور آیا تھا پاکستان پر کہ کہیں ہماری کچھ یعنی لوگوں نے اچھا پرفارم کرنا شروع کیا تھا، لیکن نہیں۔ تو اب جناب یہ تو ایک تھا کہ چلو کرٹیسائز تو کرتے تھے، اب لوگ بے رخی کا جب اظہار کریں گے، لوگ کرٹیسائز نہیں کریں گے، تو سوچئے کتنی خوفناک صورتحال ہوگی۔ یہ خبر بھی آ رہی ہے جی کہ F10 اسلام آباد میں میکڈونلڈس کے باہر غزہ کے حوالے سے احتجاج کرنے والے شرکاء پر اسلام آباد پولیس کا لاٹھی چارج۔ فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے پر اسلام آباد پولیس نے کہیں طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے، کئی طلبہ کو، اور یہ جی ڈی ایس پی خالد عوان جو ہیں انہوں نے بھی شرکاء پر جناب یہ لاٹھی چارج کروایا ہے۔ اچھا اب ایک بڑی اچھی خبر میں آپ کو دے دوں، یعنی یہ بھی اب اچھی خبر کہنی پڑے گی۔ فیضان لکھانی سینئر جرنلسٹ ہیں، اسپورٹ جرنلسٹ، کہتے ہیں جی پاکستان 2026 کے لیے کوالیفائی کر جائے گا T20 ورلڈ کپ کے لیے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی رینکنگ اچھی ہے، اگرچہ ہم سپر 8 کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ٹیم سپر 8 مرحلے میں بھی نہیں جاتی تو اگلے ورلڈ کپ کے لیے اس کو پہلے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، میچز کھیل کر جیتنے پڑتے ہیں باقی جو کوالیفائی نہیں کر سکی ٹیمیں ان کے ساتھ، اور پھر وہ اس کے لیے جناب وہ آئے گا کہ جی آپ ہاں جی اب ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اب پاکستان کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اچھا 2026 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، شرکت بھی کر سکتا نہیں کر سکتا، ان ٹیموں میں بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ حال ہو گیا۔ تو فیضان لکھانی کہہ رہے ہیں نہیں ہماری ODI رینکنگ ابھی اتنی بری نہیں ہے، سوری T20 رینکنگ اتنی بری نہیں ہوئی، چلیں وہ بھی ہو جائے گی پھر جس طرح ہم چل رہے ہیں، جس طرح پالیٹکس ہو رہی ہے، جس طرح یہاں پر ساری تباہی ہو رہی ہے۔ ویسے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی محسن نقوی صاحب کو سرجری کی ضرورت ہے، اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جناب خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب باقی تبصرے آپ بہتر کر لیجئے۔ تو باقی حکومت کی جہاں تک بات ہے وہ عوام کش بجٹ بنانے میں مصروف ہے، جس کے بارے میں اب جناب تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ڈکٹیٹر بھی ایسا بجٹ نہیں بناتا اتنا عوام کے خلاف، تو یہ انہوں نے کس طرح سے بنا دیا صرف اپنی ذات کا دیکھ کے، اسٹیشنری تک، یعنی اگر کوئی بچوں کو تعلیم مل بھی رہی ہے وہ بھی ان سے چھین لی جائے، خوراک پر، دودھ پر، اس پر بھی جناب اب ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور اپنے اللہ تلل اشیاء اسی طرح چلیں گی۔ تو یہ شاید ان کو یقین ہے کہ نہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اور نہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں، اور آئندہ بھی ان کا خیال ہے کہ اسی طرح کا سیٹ اپ ہوگا، اسی طرح ہماری سہولت کاری کی جائے گی، اسی طرح کے ہمیں اداروں میں سربراہ ملیں گے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے چاہے دیگر جگہ ہیں، اور وہ ہمیں اسی طرح ہی سپورٹ کر کے دوبارہ بھی اسی طرح مسلط کر دیں گے۔ لہٰذا عوام اگر ذبح ہوتے ہیں ہوتے رہیں، ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے، ہم حکمران بنا دیے گئے،
ہماری عیاشیاں تو اسی طرح چلیں گی، پروٹوکول بھی ہوگا، سرکاری سطح پر موجیں بھی ہوں گی، تو اس میں اگر عوام کا معاشی قتل کرنا پڑتا ہے، عوام کچھ بجٹ بنانا پڑتا ہے، تو ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ نون لیگ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، نون لیگوں کے جناب بجٹ کیسے بنا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ یہ جناب خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور یہ خبر پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی امجد خان نیازی آخرکار رہا ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ بڑا عرصہ جناب انہوں نے جیل میں گزارا ہے، ایک طویل عرصہ۔ اس کے ساتھ دیگر چند خبریں جو اس وقت مجھے بڑی اہم لگیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عارف ملک صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں، اے آر وائی سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ضلع لیا اور چوک اعظم میں نکالی جانے والی لڑائی میں پولیس کی پولیس کی فائرنگ سے یہ کہہ رہے ہیں کارکن زخمی۔ پی ٹی آئی کے لیا اور چوک اعظم سے منتخب ہونے والے ایم پی اے اسامہ گجر اور ملک شعیب امیر کے ساتھ بھی پولیس کی دھکم پیل، آنسو گیس کے شیل چلائے گئے، گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ اب یعنی یہ تو فائرنگ کا بھی کہہ رہے ہیں عارف ملک جو ہیں۔ ایک اور خبر جناب، اس مہنگائی کے دور میں نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے، اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ اور یہ جناب بجٹ میں جو مہنگائی کی گئی شاید اس سے دل نہیں بھرا، اور اس لیے اب یہ کام بھی کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ابھی آگے مہنگائی جو ابھی آپ سن رہے ہیں یہ اتنی آنے والی ہے، یعنی یہ مہنگائی کا تو بھی آپ سن رہے ہیں نا کہ جی بجٹ ہے، یہ پاس ہونے کے بعد ایسے ماحول بننے والا ہے کہ شیخ رشید صاحب اب جو خاموش ہو چکے تھے انہوں نے خاموشی کا روزہ توڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 45 دن مجھے دے دیں، اس کے بعد اچھا یا برا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا۔ حالات ایسے نہیں رہ سکتے، کہتے بہت برے حالات ہیں، میں لوگوں میں 8 گھنٹے بیٹھا کرتا تھا، میں صرف 1 گھنٹے بیٹھتا ہوں کہ میں ڈپریشن میں نہ چلا جاؤں۔ لوگ اتنے زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ 3 وقتی روٹی اب ایک لگژری لگتی ہے لوگوں کو، کہ 2 وقتی روٹی پر آ گئے ہیں، بہت مشکل حالات ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے چلے کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی چلہ جو تھا وہ اپنی جگہ سخت تھا، لیکن افسران نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں جو کچھ مجھے کہا جا رہا تھا، یہ جی این کے انہوں نے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی ہے کہ جو کچھ بشرا بی بی پر الزامات لگانے کا، عمران خان پر الزامات لگانے کا مجھے کہا جا رہا تھا، اگر میں کر دیتا تو سارا کچھ آسان ہو جاتا، وہ میں نے نہیں کیا، اس طرح کے غیر اخلاقی الزامات میں نہیں لگا سکتا تھا۔ اور انٹرویو کا بھی انہوں نے کہہ دیا، جو منی فاروق صاحب کے ساتھ تھا وہ آخرکار انہوں نے اب آ کر کہہ دیا ہے کہ وہ زبردستی کروایا گیا تھا، اور میں انٹرویو میں پاس نہیں ہو سکا، جس طرح کا مجھ سے کہا گیا تھا انٹرویو دینا وہ میں نے نہیں دیا، اس لیے پھر میرے لیے مشکلات پھر برقرار رہی تھیں۔ تو یہ ملک جناب اب اسی طرح چل رہا ہے۔ اللہ حافظ۔